الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد ساری کائنات انسانی میں سے سب سے اعلیٰ اور الفا اور سب سے بلند شان جس محترم معزز شخصیت کو ملی ہے اسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے ہی جانثار پیغمبر تھے، لیکن روز اول سے جو کردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبھایا، جس طرح مکہ کے 13 سالوں میں اور مدینہ منورہ کے 10 برس میں اللہ کے پاک پیغمبر سید البشر شافع محشر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب سارے جھٹلانے والے تھے تب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امام الانبیاء کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی۔ جب سارے ساتھ چھوٹ جاتے تھے، برادری والے، مکہ والے مخالف تھے، تو تب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسلام میں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی ہے۔ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ مکہ کی وادی میں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اسلام لائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور ساتھ دینے، ساتھ نبھانے، قربانیاں دینے اور مال و جان نچھاور کرنے میں پھر حد کر دی اور مثال قائم کر دی۔ چنانچہ یہ سبقت جو ہے، یہ پہلے آنا، پہلے آ کے اسلام قبول کرنا، قرآن حکیم نے اسے سورۃ التوبہ میں ذکر کیا ہے، اور کسی نے اسے شعر کی صورت میں بھی ڈھالا ہے کہ جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ بڑا مشکل تھا اس وقت ساتھ دینا، بڑا مشکل تھا اس وقت ساتھ نبھانا، لیکن یہ نصیب کی بات ہے کہ یہ سب کچھ نصیب میں لکھا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ گزشتہ جمعہ بھی اس عظیم ہستی کا تذکرہ ہوا، اور وہ پہلو یہ تھا کہ قرآن حکیم میں کہاں کہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ذکر ہے، اور آج اس عظیم الشان اور جلیل القدر ہستی کا ذکر ہم اس انداز سے کریں گے، اس پہلو سے سمجھنا چاہیں گے کہ قرآن و حدیث میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جنت کے ساتھ کیا تعلق جوڑا گیا ہے۔ چنانچہ اسی سبقت اور پہلے اسلام لانے کو قرآن ذکر کر کے تو آپ کا تعلق اور ناطہ جنت سے جوڑتا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، بڑے ہی قابل تعریف ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام میں سبقت کی، پہلے اسلام قبول کیا۔ جب سارے مخالف تھے اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ساتھ نبھایا۔ ایسے لوگ بڑے ہی قابل تعریف ہیں، اور علماء کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی، پوری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قبول فرمایا، اور دوسرے برادری والے، مکہ والے، گاؤں شہر والے جب جٹلا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کر رہے تھے، اس وقت پورے استقلال اور جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، سب سے زیادہ زور دے کر تصدیق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ اور اسی لیے اللہ نے پھر ان کی ان اداؤں کے پیش نظر ان کا یہ کردار دیکھتے ہوئے اعلان کیا، فرمایا رضی اللہ عنہم، ان کے اس کردار کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔
वरज़ू अन्हु, और ये नहीं कि तकलीफों से गुजरे हैं तो अल्लाह से शाकी हैं, मसाइब आए हैं, मुश्किलात आई हैं, तो ये नहीं हुआ कि इनके दिल में अल्लाह की शिकायत पैदा हुई हो, बल्कि फरमाया दिलों की राज जानने वाले अल्लाह ने कि वरज़ू अन्हु, जैसे भी हालात आए अल्लाह की शिकायत इनके दिल में नहीं आई, बल्कि वरज़ू अन्हु, दिल से ये भी अल्लाह से राजी है। तो यूं इस आयत मुबारका में भी सबकत यानी पहले पहले इस्लाम लाने को जिक्र करके फिर जन्नत के साथ ताल्लुक जोड़ा। फरमाया अद्दलहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार, अल्लाह ने अपनी खुशनुदी के ऐलान भी किए हैं, अल्लाह ने अपनी रजा के सर्टिफिकेट भी जारी फरमाए हैं, लेकिन सिला ये दिया अल्लाह ने, इनाम ये दिया है, सवाब ये दिया है कि अद्दलहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार, इन पहले पहले मानने वालों के लिए अल्लाह ने बागात जन्नतें तैयार कर रखी है, तजरी तहतहल अन्हार, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और जन्नत में दाखिल होकर वहां कितनी देर रहना है। फरमाया खालिदीन फीहा अबदा, इन पहले पहले मानने वालों ने जब जन्नत में चले जाना है तो फिर वहां से निकलना, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहना है। इन्होंने अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारहा सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु का नाता ताल्लुक जोड़ा जन्नत के साथ। कई दफा ऐलान फरमाया कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जन्नती हैं। वो मशहूर हदीस है ना, अशरा मुबशरा वाली, 10 सहाबा को खुशखबरी दी। 10 सहाबा को अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान रिसालत से इस दुनिया में जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया गया। उन 10 में से सबसे पहले आपने फरमाया कि अबू बकर फिल जन्ना, कि अबू बकर जन्नत में जाएंगे। मदीना के बाग में तशरीफ फरमा है मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग का दरवाजा खटखटाया गया, खादिम से फरमाया कि इफ्ताह लहुल बाब, जो भी आया है उसके लिए बाग का दरवाजा खोल दो, और बशिरहु बिल जन्ना, जो आने वाली शख्सियत है उसके लिए दरवाजा भी खोलो और उसको जन्नत की बशारत और खुशखबरी भी दे दो। खादिम कहते हैं मैं गया दरवाजे पर, दरवाजा खोला तो सामने सैयदना सिद्दीक़ अकबर। तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा कई दफा जन्नत का ताल्लुक जोड़ा सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु के साथ। एक दिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक परिंदा है, और वो परिंदा इतना बड़ा है कि ऊंट जितना है, ऊंट जितना परिंदा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि फिर तो बड़ा ही अच्छा परिंदा है, जन्नत में है और इतना बड़ा वजूद, बड़ा अच्छा परिंदा है।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو اچھا ہے ہی، لیکن جو اسے کھائیں گے وہ اس سے بھی اچھے ہیں۔ اس کا جو گوشت کھائیں گے وہ اس سے بھی اچھے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ جناب والا وہ تو بڑا اچھا پرندہ ہے، آپ نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس پرندے کو کھانے والے بہت اچھے، اور ساتھ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے پوری اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پرندے کو کھانے والوں میں سے آپ بھی ہوں گے۔ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرتا ہے، جوڑا، جو بھی دیا جوڑا کر کے دیا، اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز دیتا ہے نا، دو دیتا ہے، جوڑا کر کے دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے جوڑا جوڑا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے اللہ کھول دیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات عرض کی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہیں جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ یوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ناتا تعلق جوڑا کہ ابو بکر کس طرح جنتی ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ نفلی روزوں کا دن، نفلی روزے تھے، ظاہر بات ہے فرضی تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے پوچھا روزہ کس نے رکھا ہے؟ محفل میں بیٹھے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آنا، کہ جناب والا آپ کا سوال ہے اس لیے بتائے دیتا ہوں کہ میں آج روزے سے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کسی کا جنازہ پڑا ہو تم میں سے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پوری محفل میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آنا، یہ کام بھی میں نے آج کیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا کہ آج مریض کی کسی نے تیمارداری کی ہو، عیادت کی ہو، کسی بیمار کو پوچھنے گیا ہو کوئی تم میں سے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آنا، یہ کام بھی آج میں نے کیا ہے۔ روزہ کس نے رکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے رکھا۔ سوال کیا جنازہ کس نے پڑھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ آپ نے پوچھا مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ آپ نے عرض کیا میں نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مریض کی تیمارداری کس نے کی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ ساری گفتگو کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ
کام جو بندہ کرتا ہے وہ پکا جنتی ہے، پکا جنتی ہے۔ تو اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بھی جنتی قرار دیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا، ایک دفعہ نہیں بارہا جنتی قرار دیا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جانے والوں کی مختلف عمریں ہونی ہیں۔ کوئی بچپن میں فوت ہوا جنتی تو وہ بھی جنتی، کوئی جوانی میں جنتی فوت ہوا تو وہ بھی جنتی، اور کوئی بڑی عمر میں پہنچ کر وفات پایا جنتی ہوا تو وہ بھی جنتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا النبیین والمرسلین، نبیوں اور پیغمبروں کو چھوڑ کر جتنے بڑی عمر کے جنتی ہوں گے نا، بڑی، ویسے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں بڑھاپے میں نہیں جنت میں جانا، یہاں سے وفات تو بڑھاپے میں ہوئی ہوگی لیکن داخل جنت میں بوڑھا ہو کے نہیں جانا۔ وہ ارشاد پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سنا ہے نا آپ نے، ایک بوڑھیا نے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں، تو آپ بڑا خوبصورت مذاق فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئی، روتی روتی چلی گئی۔ تو آپ تو مذاق فرما رہے تھے اور حقیقت پر مبنی، ایسا مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ اور اس کو میں بتاؤں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو کیوں گئی ہے پریشان ہو کے؟ پوچھا اس سے، تو اس نے کہا جی آپ نے کہا میں نے جنت میں نہیں جانا، بوڑھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بڑھاپے کی شکل میں بوڑھے ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جانا، کسی نے جانا ہے جوان بن کر، الڑ جوانی جس کو کہتے ہیں، وہ جوانی اللہ نے دینی ہے۔ اور بھی بڑی نعمتیں، اب ان کا تذکرہ کرنے سے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنتی یہاں سے بڑی عمر کے جائیں گے نا دنیا سے، نبیوں اور رسولوں سے ہٹ کر، ان سارے بڑی عمر کے جنتیوں کے سردار ہوں گے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ تو اس طرح اس ارشاد میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دی بات کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف جنتی نہیں بلکہ بڑی عمر کے جنتیوں کے سردار بھی ہیں۔ تو گہرا تعلق ہے صدیق اکبر کا اور جنت کا، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اگر یہ گفتگو سمجھانے میں میں کامیاب ہو جاؤں تو آخری جملے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جنت سے اتنا گہرا تعلق ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جنت سے اتنا مضبوط رشتہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جنت سے اتنا گہرا ناطہ ہے۔ سمجھا رہی جی کہ صدیق کو جنتی جو نہ مانے وہ بھی جنتی نہیں ہوگا، اتنا گہرا تعلق ہے جنت سے، اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جو صدیق اکبر کو جنتی نہ مانے وہ خود جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں جی غلط بات ہے؟ اتنا گہرا تعلق ہے کہ پہلے جنت میں، اب اور طریقے سے سمجھ لیجیے، جنت میں جانے کے لیے صدیق اکبر کو جنتی ماننا ضروری ہے، جنت کا حقدار بننے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جنتی، بڑی عمر کے جنتیوں کا سردار ماننا ضروری ہے۔ اور یہ ساری گفتگو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ قرآن نے بھی جنت سے صدیق اکبر کا تعلق جوڑا، اور ارشادات پیغمبر آپ کے میں نے گوش گزار کیے کہ کس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بارہا
آپ کو جنت کی خوشخبری دی، جنت کی بشارتیں سنائی، جنت کے ساتھ آپ کا تعلق جوڑا، اور یہ تعلق اتنا جوڑ دیا کہ اب بعد میں آنے والی جتنی بھی کائنات انسانی ہے ان کو جنت میں جانے کے لیے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، اور اس میں قرآن گواہ ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ نے سنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم الشان ہستی کی شان بیان کرنے کی اور سمجھنے کی اور دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان کا اس عظیم ہستی کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی ہستی، بہت ہی پیارے تھے آپ نے خود ارشاد فرمایا، ایک دن کسی نے کوئی بات کی، اب تو ہمارے ملک میں گالیاں دی جا رہی ہیں نا، گالیاں دی جا رہی ہیں ممبروں سے اور محراب سے اور سوشل میڈیا سے دی جا رہی ہیں گالیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ تو ایسے بد نصیب لوگوں کو یہ ارشاد پیغمبر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑی ہمدردی سے فرمایا تھا کہ لوگوں صدیق کے معاملے میں میرا ہی خیال کر لیا کر، کہ میرے ساتھ کیسا اس کا تعلق تھا، کس کس مصیبت مشکل اور آزمائش میں وہ چٹان بن کے میرے ساتھ کھڑے رہے تھے، میرا وہ خیال ہی کر لیا کرو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گفتگو کرنے سے پہلے، کچھ بات کرنے سے پہلے۔ تو اللہ رب العالمین صحابہ کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے دیے ہوئے اصل جو صحیح عملی نمونہ ہے اسلام کا وہ صحابہ نے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس عملی نمونہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے مدرسہ کے ساتھی ہمارے ہم سے بڑے کلاسوں میں پڑھتے تھے، مولانا ارشد عاجز صاحب قلعہ دیدار سنگھ تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ خطبہ اور نماز جمعہ کی فرائض وہ انجام دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔